السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گرا خوابی، عروق کے مردہ مشرق سے خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہارے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ آج ہم جس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس پروگرام کا مقصد شاعر اعظم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں واضح ہے۔ آج کا دن جسے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یوم تکبیر کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا تھا، کیونکہ پاکستان ایٹمی قوت بن چکا تھا۔ ہم اسلامی ایٹمی بم کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ اور اس ایٹمی مشن میں حصہ لینے والے تمام ظاہری اور چھپے ہوئے مجاہدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مجدد دوران بانی تحریک لبیک پاکستان حضرت خادم صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو میں نے ان کے ہاتھ چومے۔ ڈاکٹر اے خان یہ دیکھ کر فرمانے لگے کہ آپ نے میرے ہاتھ کیوں چومے؟ مجھ سے تو ہزاروں لوگ مل کے گئے لیکن کبھی کسی نے میرے ہاتھ نہیں چومے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ گل وچ ہو رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جواباً کہا کہ گل وچ کیا ہو رہے؟ حضرت نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تیر بنانے والا بھی جنتی ہے، تیر چلانے والا بھی جنتی ہے اور تیر پکڑانے والا بھی جنتی ہے۔ تو آپ نے تو ایٹم بم بنایا، آپ تو شیر ہیں۔ ہم پاکستان اور عالم اسلام کی ان دونوں ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایک نے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ایٹم بم بنا کر کی، جبکہ دوسرے نے قوم کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا کر یہ نظریہ دے کر ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ ان سے پہلے بھی جو حضرات گزرے جنہوں نے نظریات کی اور پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل افیئرس پر ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں جس پر آج ڈسکشن کریں گے۔ تو بھارت کے علاقے تامل ناڈو میں ایک جگہ پر بی جے پی رہنما نے ایک ہاسپٹل میں ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر کے جو باحجاب تھیں انہیں دیکھ کر تو ہنگامہ برپا کر دیا۔ تو معاملہ کچھ اس طرح سے تھا، یہ بندہ پہنچا وہاں پر علاج کے لیے، اس نے ان خاتون کو دیکھا، بدتمیزی شروع کر دی، کیونکہ انڈیا کے انتہا پسند ہندوؤں کا ہمیشہ سے مشغلہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے ہی جینا توبر کرتے ہیں، جہاں تک کہ اس نے ویڈیو تک ان خاتون کی بنائی اور وائرل کر دی۔ جب یہ بات باہر آئی اور لوگوں کو پتہ چلا تو مسلمانوں میں اس واقعے سے بہت غم و غصہ پایا جاتا کہ پہلے تو یہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، اگر کوئی مسلمان آگے بڑھ بھی جائے تو جو انتہا پسند ہندو ہے وہ انہیں جینے نہیں دیتے۔ مسلمانوں کو ہر طرح سے تنگ کیا جاتا ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان کے جو ہے املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو بھارت میں جو مسلمانوں کا حال ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا تھا، ہمارے لیے پاکستان بنایا تھا۔ تو نیکسٹ خبر کی طرف چلتے ہیں۔ مودی حکومت کی جو ایجنسیز ہیں اس کے بارے میں ایک یہی کہا جائے کہ وائٹ پیپر سامنے آیا ہے۔ ایک ریسرچ ادارہ ہے جنہوں نے اس پر ریسرچ ایک کنڈکٹ کی ہے، سی ووٹر کے نام سے۔ انہوں نے جو ریسرچ کنڈکٹ کی ہے اس میں 50% لوگوں نے رائے اپنی دی ہے کہ بھئی مودی کی جو حکومت ہے اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو ہے وہ سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور پہلے بھی یہ الزامات لگائے جاتے تھے تو لیکن کوئی یقین نہیں کرتا۔ اب یہ پروف جو ہے ایک طرح سے سروے سامنے آ گیا ہے، تو یہ بھی ایک مودی حکومت کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنی ہے اور بہت جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنی ہے۔ تو اس سروے میں 50% لوگوں نے یہی رائے دی ہے کہ مودی کی جو حکومت ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو ہے وہ سیاست کے لیے استعمال کرے، جبکہ 35% نے جو کہا ہے کہ بھئی مودی کی حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کر رہی۔ مزید آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں ترکی کے الیکشنز پر۔ تو ترکی کا آج دوسرا مرحلہ تھا۔ تو پہلے مرحلے میں رجب طیب اردوغان کو 49.5% ووٹ ملے تھے، جبکہ ان کے جو مخالف امیدوار ہیں
خلیج دارالعلوم، ان کو جو ہے تقریباً 45% سے زائد ووٹ ملے تھے، جبکہ جو تیسرے نمبر پر آئے سنان جن کا نام ہے، ان کو تقریباً 5% ووٹ ملے تھے۔ آج جو ہے ان کی الیکشنز کا دوسرا راؤنڈ تھا، تو آج کی جو ریزلٹس ابھی تک غیر مصدقہ ہمارے سامنے ہیں، اس کے مطابق جو ہے رجب طیب اردگان نے تقریباً 52% سے زائد ووٹ حاصل کر لی ہیں، اور وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ جیت چکے ہیں۔ یہ ایک بہت عالم اسلام کے لیے جو ہے اور ترکی کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ رجب طیب اردگان دوبارہ سے پاور میں آئے ہیں۔ 17 جولائی 2023 معاہدہ لوزان کے بعد یہ بات واضح ہوگی کہ رجب طیب اردگان ترکی کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ آیا کہ جو وہ باتیں کرتے تھے اسلام کے بارے میں اور کہتے تھے کہ بھئی معاہدہ لوزان کے بعد جو ہے وہ ترکی ایک نیا ترکی ہوگا، اب دیکھتے ہیں کہ رجب طیب اردگان معاہدہ لوزان کے اختتام پر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آیا وہ ترکی کو اسلامی ترکی بناتے ہیں یا پھر 100 سالوں سے جو چل رہا تھا اسی پر چلاتے ہیں۔ مزید آگے بات کرتے ہیں، تو اگلی خبر جو ہے ہمارے پاس وہ بہت ہی ایک طرح سے تشویشناک ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک کو جو ہے وہ بھارتی حکومت نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ تو جتنے بھی حریت رہنما تھے ان پر یہ ایلیگیشنز لگائے گئے کہ بھئی آپ ٹیرر فنڈنگ کرتے ہیں، اپنے پیسے کو اپنے مال کو جو ہے وہ دہشت گردی میں استعمال کر رہے ہیں۔ حریت قیادت ہے جتنی بھی تقریباً تمام پر یہ ایلیگیشنز لگا کر انہوں نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے، اور یاسین ملک ہے جن میں، اور مزید آگے بات کریں تو کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سرت عالم بٹ ہیں، شبیر احمد شاہ ہیں، اور فاروق احمد ڈار ہیں، شہید الاسلام ہیں، اور الطاف احمد شاہ، نعیم احمد خان، ایاز محمد اکبر، راجہ مراج الدین کلوال، پیر سیف اللہ اور ظہور احمد وٹالی، عبدالرشید شیخ اور نول کشور کپور ہیں کہ اور ان کے علاوہ بھی بہت سے رہنما ہیں کہ جن پر یہ ایلیگیشنز لگا کر جو تحریک آزادی تھی کشمیر کی ان کو مکمل طور پر کچل دیا گیا، اور ان کو جو ہے عمر قید کے لیے کشمیر کی بدنام زمانہ جیل ہے تہاڑ جیل، وہاں پر ان کو قید سلاسل کر دیا ہے۔ جبکہ NIA جو انڈیا کی ایجنسی ہے انہوں نے اس فیصلے کو بھی چیلنج کر دیا، اور انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ بھئی ان کی جو عمر قید ہے اس کو سزائے موت میں بدلا جائے۔ اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے تو جو رہی صحیح کثر ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک کی، تو اس کی شمع بھی تقریباً جو ہے وہ بجھا دی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان آیا اس پر اپنا کیا عملی اقدام اٹھاتا ہے، اور کیا جو ہے اس پر اپنا فیصلہ دیتا ہے، اور کیا جو ہے پاکستان اس پر کس طرح سے مدد کرتا ہے۔ ویسے بھی 75 سالوں سے ہم جو ہے وہ خالی بیانات ہی دے رہے ہیں، خالی جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہی ہیں، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلاں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف کھڑے ہی ہیں ہم، باقی صرف باتیں ہی ہیں۔ جو عمران خان کی حکومت میں ہوا اور کشمیر جو ہے ہم سے پوری طرح سے جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کی تحریک کو کچل دیا گیا، جو پاکستان میں بھی کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرتے تھے ان کو بھی پابند سلاسل عمران خان کی حکومت میں کر دیا گیا، اور پھر ابھی جو پوری حریت کانفرنس تھی، حریت رہنما تھے، سب کو جو ہے جموں کشمیر میں بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جو کشمیر کی آزادی تھی برہان الدین مظفر وانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کے بعد، اب وہ جو ہے مکمل طور پر دم توڑتی جا رہی ہے۔ اب بات کریں فلسطین کی، تو فلسطین پر وہی ظلم و جبر، وہی علم، وہی کربلا بپا ہے جو پچھلے 75 سالوں سے ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوجیں آتی ہیں مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے جاتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ہماری اسکرین پر، ان کی املاک کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی فصلیں جو ہیں وہ بھی جلا دی جاتی ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلسطین کے شہر رام اللہ کے مناظر ہیں، لیکن کمال امت ہے فلسطینیوں کی کہ ہر طرح سے وہ محکوم ہے، ہر طرح سے ان کو جکڑا ہوا ہے، ہر طرح سے ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کے اندر جذبہ حریت ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہے، اور وہ ہر طرح سے جو ہے وہ مزاحمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی ایجنٹ مسلمان لڑکوں کو شہید کرتے ہیں، وہاں کے اسرائیلی سیٹلرز ہیں جو آہستہ آہستہ وہاں پر بستیاں بنا کر مسلمانوں کی زمینوں پر قابض ہو رہے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی فورسز کی ایما پر، اپنی فورسز کی طاقت کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کی بادیوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا UN بھی
مکمل خاموش ہوتی ہے. یہاں پر جو ہے ان کو انسانیت نہیں نظر آتی، کچھ بھی نظر، ان کو انسانیت صرف وہیں پر نظر آتی ہے جہاں پر کہ ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. اور یو این کے حمایت یافتہ غیر مسلم اور نام نہاد مسلمان حکومتیں بھی مکمل طور پر خاموش ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا نیشنل افیئرز جو ہیں ہمارے، جو کہ آج کل آپ کو معلوم ہی ہے کہ سیاست جو ہے وہ عروج پر ہے. رانا ثناء اللہ نے جو ہے کل جو ہے اقتدار کے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلائی، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ایک ریپ اور ریڈ ایک ایسا جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسا پلاننگ کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کوئی حرکت کی جائے گی جس کا الزام جو ہے اداروں پر اور پولیس پر لگایا جائے گا، اور ریڈ جو ہے وہ اس طرح سے کسی جگہ پر کیا جائے گا اور اس ریڈ میں جو ہے فائرنگ ہوگی اور کسی کو جو ہے مارا جائے گا یا کسی کو زخمی کیا جائے گا، اس کا الزام بھی اداروں پر لگایا جائے گا. تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا الزام جو ہے وہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے لگایا تھا. مزید آگے ہم دیکھیں تو اس پر جو ہے پھر عمران خان کا رد عمل بھی آیا. عمران خان کا کہنا تھا کہ سند یافتہ مجرم رانا ثناء کی پریس کانفرنس سے ثابت ہو گیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والی خواتین کے ساتھ جیل میں بدسلوکی کی جا رہی ہے، جبکہ ایک انم شیخ نامی پی ٹی آئی کی ورکر ہیں جو کہ اڈیالہ جیل سے حال ہی میں قید کاٹ کر جو ہے وہ رہا ہوئی ہیں. انہوں نے اس عمران خان کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں ہمارے ساتھ اس طرح کی کوئی بدسلوکی نہیں کی گئی. تو خان صاحب اب آپ کو پی ڈی ایم ہی جواب نہیں دے گی بلکہ آپ کے لیے آپ کے کارکن ہی کا، جن کو آپ جیلوں میں بند کروا کر اب ان سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں. خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا احتجاج پرامن تھا، تو چلے اچھا ہوا ہے اس احتجاج کو آپ نے تسلیم تو کیا. باقی پرامن کی جو بات ہے وہ تو دنیا نے دیکھ لی ہے کتنا پرامن آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا، کہ آپ شہیدوں اور غازیوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے نہیں بخشا. اپنے آخری تجزیے کی طرف بڑھتے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کا کل رات کو پاکستان بچاؤ مارچ پیپلز پارٹی کے گڑھ لاڑکانہ میں پہنچا، جہاں پر لانگ مارچ سے امیر تحریک لبیک پاکستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لاڑکانہ بی بی کا گڑھ ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ لاڑکانہ جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیروں کی کچھار ہے. جبکہ مزید انہوں نے علیحدگی پسند جو ادھر ہیں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا، کسی کے باپ کی جرت بھی نہیں کہ وہ سندھ کو لے جائے. انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے عوام کے ساتھ حکمرانوں نے جو ظلم کیا ہے اس کا حساب لینے کا وقت آ گیا. بظاہر یہ بات بہت بڑی اور حقیقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیروں کی بات ہے. اس بات کا مطلب یہی ہے کہ سندھ کے وڈیروں، جاگیرداروں کا اشرافیہ سے ٹی ایل پی کی کھلی جنگ ہے. دیکھنا اب یہ ہے کہ اسلام آباد پہنچ کر مارچ کیا رخ اختیار کرتا ہے اور حکومت کے سامنے کیا مطالبات رکھے جاتے ہیں جس کی بنا پر حقیقی تبدیلی ممکن ہو سکے گی. تو گزشتہ دنوں میں ٹی ایل پی بھی کہہ چکے ہیں اگر ہمارے مطالبات لاہور پہنچنے تک پورے نہ کیے گئے تو ہم اسلام آباد پہنچ کر ایسا مطالبہ کریں گے کہ تم لوگوں کو لگ پتہ جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے حکومت کے لیے ایک پیغام تھا. اگر حکومت سمجھے اور فی الفور جو ہے ان کے مطالبات تسلیم کرے. اس سے پہلے بھی جو خود کو ایک پیج پر کہتے تھے انہوں نے بھی ان سے ٹکرانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا سوائے رسوائی کے. انہوں نے علماء کرام پر تشدد کیا، شیل چلا کر دیکھ لیے، گولیاں چلا کر دیکھ لیے، لیکن پیچھے کیا بچا سوائے ان کے رسوائی کے کچھ بھی نہیں ملا. جہاں تک کہ 90 سالہ بزرگ مولانا یوسف سلطانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کو بھی جیل میں ڈال کر اذیت کا نشانہ بنایا جس سے کہ وہ شہید ہوئے. 40 سے زائد لوگوں کی شہادتیں دی گئی. پچھلی حکومت نے ٹکرانے کی کوشش کی. یہ سب ظلم تھے پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ٹی ایم ان سے ٹکرائی تو یہ بھی کہیں کے نہیں گئے. تو ضروری یہی ہے کہ مطالبات تسلیم کر لیے جائیں اور بصورت دیگر یہ نہ ہو کہ مارچ اسلام آباد پہنچنے پر اسمبلیوں کی تحریر اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا جائے. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا تجزیاتی پروگرام. دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.